اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 196۔ وہ خداوند عالم بیابانوں میں چوپاؤں کے نالے سنتا ہے، تنہائیوں میں بندوں کے گناہ سے آگاہ ہے، اور انتھا دریاؤں میں مچھلیوں کی آمد و شد اور تند ہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کے تھپیڑوں کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے برگزیدہ، اس کی وحی کے ترجمان اور رحمت کے پیغامبر ہیں۔ میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ وہی تمہارا کامرانیوں کا ذریعہ اور تمہاری آرزوؤں کی منزل منتہا ہے۔ تمہاری راہ حق اسی کی طرف پلٹتی ہے، اور وہی خوف و ہراس کے وقت تمہارے لیے پناہ گاہ ہے۔ دل میں اللہ کا خوف رکھو، کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے روگ کا چارہ، فکر و شعور کی تاریکیوں کے لیے اجالا، جسموں کی بیماریوں کے لیے شفا، سینے کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح، نفس کی کثافتوں کے لیے پاکیزگی، آنکھوں کی تیرگی کے لیے جلا، دل کی دہشت کے لیے ڈھارس، اور جہالت کے اندھیروں کے لیے روشنی ہے۔ صرف ظاہری طور پر اللہ کی اطاعت کا جامہ نہ اوڑھو، بلکہ اسے اپنا اندرونی پہناوا بناؤ۔ نہ صرف اندرونی پہناوا، بلکہ ایسا کرو کہ وہ تمہارے باطن میں اتر جائے اور پسلیوں کے اندر دل میں رچ جائے، اور اسے اپنے معاملات پر حکمران اور حشر میں وارد ہونے کے وقت سرچشمہ منزل مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ، خوف کے دن کے لیے سپر اور قبر کے لیے چراغ، تنہائی کی طویل وحشتوں کے لیے ہمنوا اور دمساز، اور منزل کی اندوہناکیوں سے رہائی کا ذریعہ قرار دو، کیونکہ اطاعت خدا گھیرنے والے مہلکوں، پیش آئندہ خوف اور دہشت کے مرحلوں اور بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹوں کے لیے پناہ گاہ ہے۔ جو تقوی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو مصیبتیں اس کے قریب ہونے کے باوجود دور ہٹ جاتی ہیں۔ تمام امور تلخی و بدمزگی کے بعد شیریں و خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ تباہی و ہلاکت کی موجیں ہجوم کرنے کے بعد چھٹ جاتی ہیں، اور دشواریاں سختیوں میں مبتلا کرنے کے بعد آسان ہو جاتی ہیں۔ قحط اور نایابی کے بعد لطف و کرم کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ رحمت برگشتہ ہونے کے بعد پھر جھک پڑتی ہے۔ زمین میں پایاب ہونے کے بعد پھر نعمتوں کے سرچشمے ابل پڑتے ہیں۔ پھوہار کی کمی کے بعد رحمت و برکت کی دھواں دھار بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ اس اللہ سے ڈرو کہ جس نے پند و موعظت سے تمہیں فائدہ پہنچایا، اپنے پیغام کے ذریعے تمہیں واعظ و نصیحت کی، اپنی نعمتوں سے تم پر لطف اور احسان کیا، اس کی بندگی دنیا اور اس کے لیے اپنے نفسوں کو رام کرو، اور اس کی فرما برداری کا پورا پورا حق ادا کرو۔ پھر یہ کہ اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے پہچنوانے کے لیے پسند کیا اور اپنی نظروں کے سامنے اس کی دیکھ بھال کی، اس کی تبلیغ کے لیے بہترین خلق کا انتخاب فرمایا، اپنی محبت پر اس کے ستون کھڑے کیے، اس کی برتری کی وجہ سے تمام دینوں کو سرنگوں کیا، اور اس کی بلندی کے سامنے سب ملتوں کو پست کیا۔ اس کی عزت و بزرگی کے ذریعے دشمنوں کو ذلیل، اور اس کی نصرت و تائید سے مخالفوں کو رسوا کیا۔ اس کے ستون سے گمراہی کے کھمبوں کو گرا دیا، پیاسوں کو اس کے تالابوں سے سیراب کیا، اور پانی الجھنے والوں کے ذریعے حوضوں کو بھر دیا۔ پھر یہ کہ اسے اس طرح مضبوط کیا کہ اس کے بندھنوں کے لیے شکست و ریخت نہیں، نہ اس کے حلقے کی کڑیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، نہ اس کی بنیاد گر سکتی ہے، نہ اس کے ستون اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس کا درخت اکھڑ سکتا ہے، نہ اس کی مدت ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کے قوانین محو ہوتے ہیں، نہ اس کی شاخیں کٹ سکتی ہیں، نہ اس کی راہیں تنگ، نہ اس کی آسانیاں دشوار ہیں، نہ اس کے سفید دامن پر سیاہی کا دھبا، نہ اس کی استقامت میں پیچ و خم، نہ اس کی لکڑی میں کجی، نہ اس کی کشادہ راہ میں کوئی دشواری ہے، نہ اس کے چراغ گل ہوتے ہیں،
نہ اس کی خوشگواریوں میں تلخیوں کا گزر ہوتا ہے۔ اسلام ایسے ستونوں پر حاوی ہے کہ جس کے پائے اللہ نے حق کی سرزمین میں قائم کیے ہیں اور ان کی اساس و بنیاد کو استحکام بخشا ہے، اور ایسے سرچشمے ہیں کہ جن کے چشمے پانی سے بھرپور، اور ایسے چراغ ہیں جن کی لویں ضیاء بار ہیں، ایسے مینار ہیں کہ جن کی روشنی میں مسافر قدم بڑھاتے ہیں، اور ایسے نشان ہیں کہ جن سے سیدھی راہوں کا قصد کیا جاتا ہے، اور ایسے گھاٹ ہیں جن پر اترنے والے ان سے سیراب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسلام میں اپنی انتہائی رضامندی، بلند ترین ارکان اور اپنی اطاعت کی اونچی سطح کو قرار دیا، چنانچہ اللہ کے نزدیک اس کے ستون مضبوط، اس کی عمارتیں سربلند، دلیلیں روشن اور ضیائیں نور پاش ہیں، اس کی سلطنت غالب اور مینار بلند ہیں، اور اس کی بے کنی دشوار ہے۔ اس کی عزت و وقار باقی رکھو، اس کے احکام کی پیروی کرو، اس کے حقوق ادا کرو، اور اس کے ہر حکم کو اس کی جگہ پر قائم کرو۔ پھر یہ کہ اللہ نے محمد کو اس وقت حق کے ساتھ مبعوث کیا جبکہ فنا نے دنیا کے قریب ڈیرے ڈال دیے اور آخرت سر پر منڈلانے لگی۔ اس کی رونقوں کا اجالا اندھیرے سے بدلنے لگا اور اپنے رہنے والوں کے لیے مصیبت بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا فرش درست و ناہموار ہو گیا اور فنا کے ہاتھوں میں باغ ڈور دینے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ یہ اس وقت کہ جب اس کی مدت اختتام پذیر اور فنا کی علامتیں قریب آ گئیں، اس کے بسنے والے تباہ اور اس کے حلقے کی کڑیاں الگ ہونے لگیں، اس کے بندھن پراگندہ اور نشانات بوسیدہ ہو گئے، اس کے عیب کھلنے اور پھیلے ہوئے دامن سمٹنے لگے۔ اللہ نے ان کو پیغام رسانی اور امت کی سرفرازی کا ذریعہ، اہل علم کے لیے بہار اور یار و انصار کی رفعت اور عزت کا سبب قرار دیا۔ پھر آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو سراپے نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتیں، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا جس کی تھا نہیں لگائی جا سکتی، ایسی شاہراہ جس میں راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی کرن کہ جس کی چھوٹ مدھم نہیں پڑتی، وہ ایسا حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے، وہ سراسر شفا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں ہوتا، وہ سر عزت اور غلبہ ہے جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے، وہ سراپے حق ہے جس کے معین و معاون بے مدد چھوڑے نہیں جاتے، وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں، وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے، حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے، وہ ایسا دریا ہے کہ جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا چشمہ ہے کہ پانی الجھنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے، وہ ایسا گھاٹ ہے کہ اس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا، وہ ایسی منزل کہ جس کی راہ میں کوئی راہ رو بھٹکتا نہیں، وہ ایسا عظیم الشان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، وہ ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے گزر نہیں سکتے۔ اللہ نے اسے عالموں کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقیہوں کے دلوں کے لیے بہار اور نیکوں کی راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے۔ یہ ایسی دوا ہے کہ جس سے کوئی مرض نہیں رہتا، ایسا نور ہے کہ جس میں تیرگی کا گزر نہیں، ایسی رسی ہے کہ جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے کہ جو اس سے وابستہ ہوا اس کے لیے سرمایہ عزت ہے، جو اس کے حدود میں داخل ہو اس کے لیے پیغام صلح و امن ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے، اس کی روح سے بات کرے اس کے لیے دلیل و برہان ہے، جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے، کہ جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ بٹانے والا ہے، جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے مرکب و تیز گام ہے۔ یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان
جو ضلالت سے ٹکرانے کے لیے صلاح بند ہو اس کے لیے سپر ہے، جو اس کی ہدایت کو گرہ میں باندھ لے اس کے لیے علم و دانش ہے، بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔